صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ بنیان و مرصوص کے بعد ہندوستان ڈائریکٹ تو نہیں آ رہا، پراکسیز کھیل رہا ہے پاکستان کے، کبھی افغانستان کی گود میں بیٹھ کے، کبھی فتنہ ہندوستان کے ذریعے، بی ایل اے خوارج کے ذریعے، تو ہندوستان سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں فضائی ٹھکائی ہونے کے بعد پاکستان سے اب ہندوستان کی کیا حالت زار ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کو بھی اور جن صاحب کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم۔ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہی ایکسپیکٹڈ تھا، آپ نے بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں بھی پچھلے 4-5 مہینے سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ہندوستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پراکسی وار کرے اور ظاہر ہے ڈیلیوٹ کرنے کی آرم فورسز کو ہماری کوشش کرے۔ اور یہ ایک مظاہرہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ جو طالبان کے ساتھ میں انہوں نے کنیکشن کر کے یا کلائمنٹس کر کے جو ویسٹرن بارڈر پر انریسٹ کریٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے ایسے ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہا کہ ہم نے اس کا جواب بے فٹک دینا ہے، اور الحمدللہ دیا بھی۔ اور میں ہمیشہ ساتھ ہی کہتا ہوں اسی سانس میں ہی کہ ہمارا یہ کوئی اس میں سیلیبریشن نہیں ہے، ہم کوئی اس میں وکٹری کلیم نہیں کرتے، اس میں ہماری وار ٹرافی نہیں ہے، یہ ہم نے کمپلشن کے طور پر کیا ہے ایز این obligation، کیونکہ بہت جنازے بھاری ہو گئے تھے جتنے ہم نے اٹھائے ہیں، اور ظاہر ہے ان پر قرض جو لوگوں کا، ان لوگ فیملیز کا بہت زیادہ ہو گیا تھا جن کا اتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ تو اس میں ہندوستان کو یہ ظاہر ہے ایک سوٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے اکنامیکل ہے وارفیئر، کوئی اور آپ کے سامنے آپ خود نہیں، ان کو رافیل نہیں بھیجنے پڑتے، SU-30 نہیں بھیجنے پڑتے، امبیرسمنٹ نہیں ہوتی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ نہیں کہنا پڑے گا۔ تو اس کی روشنی میں ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ ظاہر ہے ہندوستان کے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ پرانا کنائونس سارا جتنا تھا وہ ان کا ناردرن الائنس کی طرف تھا افغانستان میں، لیکن انہوں نے سوئچ کیا ہے، جو پریزنٹ طالبان ہیں افغانستان حکومت میں جو ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن اس لیے شروع کی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا متقی نے کس طرح کیا ٹون استعمال کی ہندوستان کے دورے میں، اور ہندوستان نے اپنے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کس طرح دوبارہ سے کلیبریشن شروع کر دی۔ اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تو سیکولر اسٹیٹ تھی ہندوستان، اور یہ ان کو فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ مسلم کہتے تھے، اور ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا ایئر انڈیا کا جہاز انہوں نے ہائی جیک کیا ہے، ہمارا ایک دانش صدیقی جو جرنلسٹ ہے اس کو انہوں نے مارا ہے، ہماری ایمبیسی جو کابل میں دھماکہ ہوا ہے وہ طالبان نے کیا ہے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کی دشمنی سب کچھ معاف کر دیا۔ تو یہ نیو ریئلٹیز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس ڈیزائنز کو بھی اسی طرح نپٹیں گے جس طرح ہم نے ایسٹ ورڈ کیا تھا، ویسٹ ورڈ بھی کریں گے لیکن ناٹ بائی چوائس۔ اچھا خالد چشتی صاحب، مختصراً یہ بتائیے کوئی 23 مارچ کو یا 14 اگست کو پاک فضائیہ میں کے لیے کوئی خوشخبری ہے، کوئی نئی چیزیں شامل ہوں گی ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ عباسی صاحب بہت مہربانی۔ میں اکثر اینکرز آپ سے جو سینئر ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اور میں کیوریس ہیں، ہندوستان ڈیسپریٹ ہے، تو ہم دونوں کو اور آپ کے ویورز کو کیوریس رہنا چاہیے اور ہندوستان کو ڈیسپریٹ رہنا چاہیے۔ خالد چشتی صاحب یہ بتائیں، ابھی پوری دنیا میں، ابھی میں دبئی میں دیکھ رہا تھا، میرے خیال میں ہمارے ایئر چیف بھی وہاں پہ موجود ہیں، پاکستانی اسلحے کی نمائش ہر جگہ، پوری دنیا انٹرسٹ لے رہی ہے۔ یہ بنیان و مرصوص کے بعد کچھ زیادہ ویو چل پڑی ہے، سبز ہلالی پرچم مزید ابھرتا نکھرتا چمکتا دمکتا دکھائی دینے لگا ہے، کیا خیال ہے؟ جی بھائی صاحب دیکھیے، دنیا جب بھی کوئی ویپنز خریدتی ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا کوشچن ان ویپنز کے، خاص طور پر میں ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہوتا ہے، اور وار ٹیسٹڈ ایک بڑا کریڈیبلٹی آپ کو سب سے زیادہ دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویپنز تو ساری دنیا کلیم کرتی ہے کہ ہم نے بہت ایکوریٹ بنایا ہے، لیکن جب تک وہ کہتے ہیں نا ریئل ٹائم پٹ ٹو ٹیسٹ ٹو نیئر وار لائک سینیریو یا وار، جتنی مرضی آپ پریکٹس پیس ٹائم میں کر لیں، جب تک ایک ریئل وار ٹائم میں جہاز یا خاص طور پہ ویپنز ڈپلوائے ہو کے اپنے آپ کی پرفارمنس پروف نہیں کرتے، دنیا نہیں مانتی۔ ہمارے دونوں کی مثال لے لیں، چائنا کی بھی اور پاکستان کی بھی، ہم JF-17 تھنڈر الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے اڑا رہے ہیں، چند ملکوں نے ظاہر اپروچ بھی کیا ہے، پہلے کیا تھا اس کانفلکٹ سے پہلے۔ J-10C جو چائنا کا جہاز ہے وہ پاکستان نے 3 سال پہلے انڈکٹ کیا تھا، اور 3 سال کے دوران یہ پہلا پاکستان ملک تھا جس نے چائنا سے یہ جہاز لیا تھا، لیکن کسی اور ملک نے آرڈر نہیں کیا تھا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے یہ چائنیز ٹپیکل، وہ جو چائنیز جس کو ہم کہتے ہیں چینی پروڈکٹ ہے، اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، جنگ میں اس طرح ثابت کرے گا جتنا وہ کلیم کر رہے ہیں۔
لیکن ناٹ ریئلائز انہیں چائنا نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان اس کو بیونڈ دیر ایکسپیکٹیشن اور پرائرٹی نہ صرف کرے گا بلکہ وار وردی ثابت کرے گا. الحمدللہ اب دونوں دیکھیے، اب دنیا بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے JF-17 تھنڈر میں بھی، اسپیشلی جو بلاک 3 ہے اس کے اوپر یہی میزائل لگا ہوا ہے، PL-15 جس کو بیک کیا گیا ہے آئسا ریڈار سے جو J-10C میں لگا ہوا ہے. اور اسی طرح دنیا اب J-10C خریدنے میں بہت دلچسپی لے رہی ہے، خاص طور پر ایجپٹ نے تو آرڈر بھی کر دیا ہے. J-10C نے اپنی ورتھ ثابت کی ہے. ایران کے بارے میں بھی خبریں آ رہی تھیں، although میرے پاس کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے کہ انہوں نے J-10 کنفرم کر دیا یا لے لیا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا آپ کو بیٹل ٹیسٹڈ ویپن زیادہ خریدنے میں دلچسپی ہوتی ہے. ایک اور افسوسناک بات سے میں اس کو ریکنفرم یا سپورٹ کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، 2-3 بکس میں نے پڑھا ہے جو اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اسرائیل اپنے ویپنز کی مارکیٹنگ کیسے کرتا ہے. جو اسرائیلی ایئر فورس ہیں یا ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کو یہ کہتے کہ یہ ریئل ٹائم وار بیٹل ٹیسٹڈ ہے. اور وہ کس پر ٹیسٹڈ ہے؟ افسوسناک بات ہے، غازہ کے نہتے لوگوں پر بھی بمباری کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹل اینڈ وار ٹیسٹڈ ویپن ہے اور اپنی کریڈیبلٹی گین کرنا چاہتے ہیں. although ویری انفارچونیٹ، میں نے ریلیٹ اپنا سپورٹ کیا اس آرگومنٹ سے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر کسی جنگ کے اندر ایک ویپن استعمال ہو کے کامیاب ہوا ہے اس سے وہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت ساری دنیا نے یہ ریلائز کیا ہے کہ یہ ویپن الون نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ٹریننگ ہے، ایک فلسفی ہے، ایک لیڈرشپ ہے، ایک ریزالو ہے، ایک حوصلہ ہے اور ایک جذبہ ایمان ہے. یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو آؤٹ کم ہوتا ہے. جہاز خود نہیں اڑتے. جہاز رافیل بہت زبردست جہاز ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ دنیا میں جہاز ابھی بھی رافیل میں کاؤنٹ کروں گا، میرا خیال ہے ٹاپ 5 میں گنوں گا. لیکن آیا امپلائی کیسے کیا دیکھنا وہ ہوتا ہے، اور دنیا کو یہ ریلائز ہو گیا ہے. اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ بہت ساری دنیا کی ایئر فورسز پاک فضائیہ سے رابطے میں ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگ دیں اور اپنے آبویسلی انٹیگریٹ کریں کہ یہ کس طرح جہازوں کو ہم نے ایک حیران کن طریقے سے دنیا کو حیران کر دیا کہ دنیا کا ریکارڈ آج تک 140 کلومیٹر سے زیادہ میزائل فائر کر کے کل کا نہیں تھا. ہم نے ساتوں کے ساتوں جہاز کو آلموسٹ 170 اور 198 کلومیٹر کے درمیان شوٹ کیا ہے. الحمدللہ انڈیا کا چینل ہے، اس نے ایک جو خبر چل رہی ہے کہ فضائی بندش سے انڈیا کو 4,000 کروڑ کا نقصان. ایئر انڈیا نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ہمیں پورا کریں. گیدڑ ببکیاں اس طرف اور دوسری طرف ان کی حالت دار دیکھ لیں. خالد چشتی صاحب، یہ فضائی حدود کی بندش سے اتنا بڑا لاس ایک طرف ہوتا ہے، مودی صاحب اپنی خفت چھپا رہے ہیں، زبان ان کی رک نہیں رہی، رال ٹپک رہی ہے، دھمکیوں پہ دھمکیاں. یہ چل کیا رہا ہے؟ بہار کے بعد لگتا ہے بہاریں ساری رخصت ہو گئی ہیں. عباسی صاحب، یہ ایسی ڈائمنشن ہے جس میں ہندوستان کو میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کرتے ہوئے آئندہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایئر سپیس بند ہونے کے کیا کانسیکوینسز ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے لیے. پاکستان کی ٹیلی ویژن کا، پاکستان کی ایئر لائن کا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ فلائٹیں بھی نہیں ہیں، اور جو ہمارے جو ایسٹ ورڈ ہے یعنی انڈونیشیا سنگاپور کی طرف وہ بھی بہت کم فلائٹس ہیں. جبکہ ہندوستان کی آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 250 فلائٹیں ہیں جو انٹرنیشنل فلائٹیں ڈپارٹ کرتی ہیں ہندوستان سے. اور موسٹلی جو تقریباً دلی سے ہی صرف کوئی 160 یا 70 کی فلائٹیں جاتی ہیں. دلی آپ جغرافیکلی آپ دیکھیں تو ان کی ہر فلائٹ کی کمپلشن ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر سے گزرے شارٹیسٹ روٹ لینے کے لیے. جب پاکستان ایئر سپیس بند کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف چکر لگا کر دوسری طرف سے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ فیول جہازوں کا، زیادہ پیسنجرز کا ٹائم، زیادہ جلدی مینٹیننس ڈیو ہو جانی، اور زیادہ ریونیو جنریشن آبویسلی کم ہو جانی، کیونکہ جب جہاز زیادہ دیر تک ہوا میں رہے گا انہی پیسنجرز کو لے کر تو ان کی ریونیو جنریشن ڈراپ ہو جائے گی. اور پھر آپ نے جب ایئر سپیس یوز کر کے ایک آلٹرنیٹ ایئر فیلڈ پر لینڈ کر کے ریفیولنگ کرانی ہے. عام طور پر میں لاہور ایئرپورٹ پر یہ 4 سال اس طرح کے کام میں رہا ہوں، تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ کئی سالوں کی ڈیل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ایئر انڈیا کا جہاز یا کوئی اور ایئر لائن جو انڈیا کی ہے، انڈیگو ہے اور دوسری ہیں ایئر انڈیا ایکسپریس ہے، انہوں نے جب بھی کہیں رکنا ہوتا ہے یہ 5-5 سال کی ڈیل کرتے ہیں اکنامیکل یا ڈسکاؤنٹڈ فیول کے لیے، گراؤنڈ ہینڈلنگ چارجز کے لیے، ڈپارچر اور لینڈنگ یوز کرنے کی فیسلٹیز کے لیے. جب یہ اتنی لمبی ڈیل کرتے ہیں تو ان کو بڑا کنسیشنل ریٹس مل جاتے ہیں. لیکن جب آپ ایڈہاکزم کسی ملک کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایئر فیلڈ دے دو اپنی لینڈ کرنے کے لیے، گراؤنڈ ہینڈلنگ دے دو ہمیں، یا کسی سے ڈیل کرتے ہیں، وہ آپ کو مہنگی پڑتی ہے. تو میں نے 5-6 ڈائمینشنز کا عرض کیا کہ ایک لمبا روٹ پڑتا ہے، پیسنجرز کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، پیسنجر مایوس ہو کر آپ کی ایئر لائن چھوڑ جاتے ہیں، فیول زیادہ خرچہ ہے تو آپ کی بچت کم ہو گئی، پھر آپ کے گراؤنڈ کی ہینڈلنگ کے ٹاسک بڑھ گئے، پھر آپ کے جہازوں کی مینٹیننس یا اوور آلنگ جلدی ڈیو ہو گئی، انجن کی بھی باقی پارٹس کی بھی. تو اس کو سسٹین کرنا یا وائبل کرنا بہت مشکل ہندوستان کے لیے ہو گیا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اتنی میسو ان کی ٹریفک ہے ٹورڈز ویسٹ، وہ ان کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہندوستان کوئی مس ایڈونچر کرے گا؟ کوئی فالس فلیگ تو ان کے جاری ہیں، دلی بلاسٹ،
प्रोपेगेशन तो उनकी इंटरनेट पे फॉल्स प्रोपेगेशन चल रही है, पाकिस्तानियों के कार्ड डिज़ाइन करते हैं, बॉलीवुड को भी मेरे ख्याल में सही नकाली नहीं कर सके। तो क्या समझते हैं, ये इमेजिनेशन है, बॉलीवुड का करिश्मे से नहीं निकल पा रहे या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, एडवेंचर या मिस एडवेंचर या हमला दो तरीके से होता है। एक आपकी सलाहियत होती है और एक आपकी नीयत होती है। और जब ये दो आप कर लेते हैं, फिर आपने वॉर ऑब्जेक्टिव साबित करने होते हैं अपने लोगों को, जिस कौम ने आपको पैसे दिए होते हैं, $85 बिलियन जो साल का देते हैं, वो फिर आपसे पूछते हैं कि आपने टेक होम क्या किया, वॉर ट्रॉफी किधर है। वॉर ट्रॉफी अभी तक वो मई वाली ढूंढ रहे हैं जिसमें उन्होंने एडवेंचर या मिस एडवेंचर किया। तो आपके सामने है कि ये करना आसान नहीं होता। नियत कर लें, आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मैंने जैसे कहा कि वॉर ट्रॉफी क्या है। जब हिंदुस्तान ने मई पे हमला किया था तो बहुत नारे लगाए गए थे, खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेंगे, बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब इतना बड़ा मुल्क जिसकी चौथी पांचवी नंबर पर मिलिट्री है, जब वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ हमला करता है तो फिर टेक होम उसने दिखाना होता है, और वो टेक होम कुछ भी नहीं था। और आइंदा भी इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे कहा एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन अब फिर फर्दर एम्बैरेसमेंट फेस करेंगे।